اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ السلام العلم یرفع الوضیع وترکہ یضع الرفیع۔ مولانا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جہاں آپ نے علم کی ایک اہم صفت کی طرف ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا ہے۔ فرماتے علم یرفع الوضیع، جو نیچے رکھی ہوئی چیز ہے، جس کو لوگوں نے نیچے رکھا ہے، علم اس کو بلند کرتا ہے۔ یعنی گویا ایک ہر پست چیز کو بلندی دینے کا اہم ترین کام کسی اور کے پاس میں نہیں ہے، علم کے پاس ہے۔ ترکہ، اور ترک علم، اگر کوئی انسان علم کو ترک کر دے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یضع الرفیع، جو بلند ہے وہ تحت میں نیچے آ جاتا ہے۔ یعنی اس کی منزل پر اگر کوئی انسان ان کیفیتوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو بلندی چاہتا ہے تو بلندی کے لیے علم سے وابستگی ضروری ہے، اور اگر کوئی بلند ہے تو بلند رہنے کے لیے بھی علم سے وابستگی ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی بلند انسان علم کو ترک کر دیتا ہے تو ترک علم اس کو بلندی سے نیچے لے آتا ہے۔ گفتگو ہماری گزر رہی تھی کتاب الخمس سے متعلق، اور ہم نے عرض کیا تھا کتاب الخمس میں 2 فصلیں ہیں، دونوں فصل کا بیان آپ کی خدمت میں ہو چکا ہے۔ کتاب خمس نے بیان کیا ہمیں کہ کن چیزوں میں خمس واجب ہے، یعنی 7 چیزوں واجب ہے۔ اس کے بعد دوسری فصل میں بیان ہوا کہ کن کن افراد میں اس کی تقسیم ہوگی، یہاں تک گفتگو ہوئی تھی۔ اب کہنا وَيُلْحَقْ بِذَلِكَ مَقْصَدَانِ، یہیں سے گفتگو ہے نا، وَيُلْحَقْ بِذَلِكَ مَقْصَدَانِ۔ اب اس کتاب خمس سے 2 مقصد کو ملحق کیا جا رہا ہے، ملحق کیا جاتا ہے کتاب خمس کے ساتھ میں، اس کو مقصد کو ملحق کیا جاتا ہے۔ لیکن 2 مقصد ایسے ہیں جس کا بیان کتاب خمس کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ الاول ہے المقصد الاول، المقصد الاول، پہلا مقصد فی الانفال، کس سے متعلق ہے؟ انفال سے متعلق ہے۔ انفال یہ کیا چیز ہے؟ اس نام کو تو قرآن میں سورہ بھی ہے، الانفال، اس کا مطلب کچھ قرآنی بات ہے، کوئی خاص بات ہے اس کا مطلب۔ وہی ما یستحقہ الامام، انفال اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مستحق امام ہو۔ کس چیز سے؟ من الاموال، اموال سے۔ کچھ مال ایسے ہیں، بہت سارے مال ہیں، کچھ مال وہ جس کا مستحق صرف امام ہے، اسے انفال کہتے ہیں۔ علی جہت الخصوص، خصوصیت کی بنیاد پر، چونکہ وہ امام ہے، اس بنیاد پر اس کا مالک بس امام ہے۔ جو ایسا مال ہو اسے انفال کہا جاتا ہے۔ خود نفل کے معنی، نفل آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نماز یا واجب ہے، فرض ہے، یا نفل ہے۔ نفل کا مطلب جو اضافی چیز ہو، جو فائدے کے لیے آپ کی رکھی جائے۔ نفل کا فائدہ کیا ہے؟ جو انسان بھی نماز نافلہ کا عادی ہوتا ہے تو نفل کیوں رکھیے گا؟ اگر نماز واجب میں کچھ نقص رہ جائے، کچھ کمی رہ جائے تو اس سے بھرپائی ہو جاتی ہے اس کی۔ اب اگر کوئی نماز نفل پڑھتا ہے تو اس کی نماز واجب بالکل کنفرم ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ تو فائدہ، تو یہ وہ فائدہ خصوصیت کی بنیاد پر امام کے لیے ہوتا ہے، جس کو انفال کہتے ہیں۔ جیسے کما کان للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے حضور کے لیے تھا، جب حضور موجود تھے تو کچھ مال صرف حضور کا تھا۔ اب حضور چلے گئے، اب زمانہ امامت ہے، نبوت ختم ہو گئی، ختم نبوت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے۔ اب اس کے بعد سلسلہ امامت کا ہے۔ اس وقت بھی امام زندہ ہیں، پائندہ ہیں، تابندہ ہیں، موجود ہیں، ہماری ہدایت فرما رہے ہیں، تو کچھ مال صرف ان کا ہے۔ اب سوال فون پیدا ہو جناب علی، وہ ہے کون کون سا؟ علی جہت الخصوص کو کہا ہے انہوں نے کہ اموال جہت خصوص کو کون کون سا ہوتا ہے؟ ہی خمسہ، 5 مال ہیں وہ جو جہت خصوص میں فقط امام کے۔ نمبر 1
الارض التی تملک من غیر قتال، وہ زمین جس کی ملکیت بغیر قتال کے میسر ہو، وہ زمین جس کی ملکیت میسر ہو رہی ہو مگر قتال نہ ہو، جیسے فدق، جنگ خیبر کے بعد میں فدق کیسے ملا؟ ان کے لینڈ جو رہنے والے فدق کے وہ آئے، سرکار ہمیں معاف کیجیے، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری طرف سے نہ لڑنے کے لیے خدمت میں آپ کو یہ پیش کر رہے ہیں، فدق آپ کا۔ قرآن نے کہا بھی جس زمین کے لیے تمہارے گھوڑے نہ دوڑیں، تمہارے بہادروں کو لشکریوں کو محنت نہ کرنا پڑے، فری میں آ رہی ہو، وہ خالصتاً میرے نبی کی ہے، کسی کی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام کی ہے، یہ انفال ہے، اسے مسلمانوں کو کوئی حق نہیں۔ الارض التی تملک من غیر قتال، بغیر قتال کے جس زمین کی ملکیت حاصل ہو جائے۔ ابھی دو طرح سے سواء انجل اہلہا، چاہے اس زمین کو اس کے اہل نے، رہنے والوں نے خالی کر دیا ہو، خود ہی مسلمان بسم اللہ لیجئے، قتال یہاں بھی نہیں ہوا، او سلموہا طوعا، یہ خود لے جا کے رغبتاً دے دیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرق ہے نا، ایک فرض کیجئے فدق میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، انہیں خود ہی چھوڑ کے چلے گئے، خالی کر دی، جب خود خالی کر دی چھوڑ کے چلے گئے، کس کی ہو گئی ہے؟ مسلمانوں کی ہو گئی، سرور کائنات کی ہو گئی۔ اب چونکہ سب خود چھوڑ کے گئے ہیں بغیر قتال کے ہوا، تو یہ ایک ہی کہ وہ خود آئے، بسم اللہ ہماری طرف سے یہ ہدیہ آپ کے لیے، بات واضح ہوئی۔ نمبر 1 والارضون الموات، بنجر زمینیں، راستے میں سفر کر رہے ہیں آپ، کہیں جا رہے ہیں، دیکھو کتنی بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں، کون مالک ہے اس کا؟ امام۔ جتنی بنجر زمینیں ہیں ان سب کا امام مالک ہوگا۔ ارض الموات لیکن وہ مواد جو بنجر زمین سے ملی ہوئی، سوا ملکت، چاہے وہ کسی کی ملکیت رہی ہو پہلے سے، ثم بعد اہلہا، پھر ان کے اہل جو ہے رہنے والے انہیں چھوڑ کے چلے گئے، صحرا میں کوئی لوگ رہتے تھے چھوڑ کے چلے گئے، ہے بنجر زمین، اس کے اوپر ہریالی دکھائی دیتی، کھیتی کسائی نہیں ہوتی، بنجر ہے۔ او لم یجر علیہا ملک، یہ کہ ان پر اصلاً ملکیت جاری ہی نہیں ہوئی، کسی کے لیے ملکیت جاری ہی نہیں ہوئی، کل مفاوض، جیسے مفاوض کا مطلب صحرا، ریگستان کوئی رہتا ہے؟ کوئی نہیں رہتا، کوئی نہیں رہتا تو وہاں وہ کسی ملکیت میں ہی جاری نہیں ہوا اس کے اوپر ملکیت کا حکم کہ کسی کے بینامے میں گئی ہو، کچھ ایسا کچھ نہیں۔ کتنی گزر گئی نا؟ 2، ایک وہ جو بغیر قتال کے حاصل ہو، نمبر 2 ارض الموات، بنجر زمین ہے، وہ سیف البہار، تیسرے نمبر پہ جتنے سمندر کے کنارے ہیں ان سب کا مالک کون ہے؟ امام، انفال ہے۔ ورؤوس الجبال، چوتھے نمبر پہ پہاڑوں کی چوٹیاں، رؤوس الجبال راس، رؤوس الجبال جب راس الجبل کہا جائے تو جبل کا سر، پہاڑ چوٹیاں۔ وما یکون بہا، وہ تمام چیزیں جو اس جبال کے اندر موجود ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑ کو کیا ہے؟ جنگلی لکڑی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور جڑی بوٹیاں جو پہاڑوں پہ اگتی ہیں، جو دواؤں میں کام آتی ہیں، ادویہ وغیرہ، وہ سب جبال کے اوپر ہے۔ جبل امام کا ہے، انفال میں سے 4 چیزیں ہوئی۔ وَقَضَى بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، ایسے ہی جتنے وادیے، جتنی گہرائیاں، پہاڑ کے اوپر کو وادی نیچے ہو گئی، جتنی وادیاں ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان میں راستے ہوتے ہیں جہاں جھرنے بہ رہے ہیں، جانور رہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بطون الاودیہ۔ والآجام، اور ایسی آجام بھی،
ٹھیک ہے نا. آجام کا مطلب، آجام کسے کہتے ہیں؟ آجام کا مطلب وہ تمام زمینیں کسی پتھر نکل کے آتا ہے. جسے آپ راجستھان میں جا کے دیکھیے، آجام پتھر نکل رہا ہے، کوٹا اسٹون ہے، فلانا ہے، یہ اسٹون دیکھنے سے پتھر نکلتے ہیں تو آجام. وَإِذَا فُتِحَتْ دَارُ الْحَرْبِ، اور اگر دار حرب کھل جائے، جنگ چھڑ جائے. 5 منزلیں. فَمَا كَانَ لِسُلْطَانِهِمْ، تو جتنی چیزیں اس کے سلطان کے لیے ہیں، بادشاہ کے لیے ہوتی ہیں، جو بادشاہ کی ہیں، مع قطاع، چاہے وہ قطع ارض ہوں، بادشاہ کا محل، بادشاہ کا باغ، بادشاہ کا گلستان، بادشاہ کا یہ، بادشاہ کا یہ، وہ صفایا، چاہے وہ صفایا میں سے ہوں، بہت اچھی بلڈنگیں اس کی بنی، محلات جتنے بھی ہوں. فَهِيَ لِلْإِمَامِ، جو بادشاہوں کا ہے وہ سب امام، مگر کب؟ اس شرط کے ساتھ کہ اذا لم تکن مقصوبہ من مسلم، اگر بادشاہ نے کسی مسلمان سے خصم نہ کیا ہو. کوئی اچھا گھوڑا موجود تھا آپ کے پاس، بادشاہ نے اچھا چھین لو، اس سے چھین کے لے گئے. امام نے حملہ کیا، معلوم یہ ہوا کہ وہ جو کوئی بادشاہ کا تھا، امام کے پاس گھوڑا بہت عمدہ ہے، ارے قلم مولوی فیض سے چھینا گیا تھا، جعفری صاحب نے چھینا گیا تھا، نہیں چھینا، تصویرات چھینا گیا. چلیے بھائی، یہ چونکہ چھینا گیا ہے آپ سے، لہذا وہ آپ کو واپس ملے گا. چھینا نہیں گیا، اس کا ہی تھا سلطان کا، جس کی ملکیت بن گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ او معاہد، صرف مسلمان سے نہیں، کسی ایسے غیر مسلم سے بھی اگر چھینا گیا کہ جس کا پہلے سے ہی معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ میں، اس نے مسلمانوں سے معاہدہ کرے تم پہ کوئی لڑے گا، ہم تمہارے ساتھ، ہم کو لڑے تو ہم تمہارے ساتھ. اگر کوئی ایسا فرق جینی ہے، بدھسٹ ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہو، معاہد میں کوئی شرط ہوتی نہیں کہ یہی اس قوم کا معاہدہ ہو سکتا ہے، اس قوم سے معاہدہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وَقَضَى لَهُ، اور ایسے ہی امام کے لیے وہ بھی ہے کہ أَن يَسْتَفِينِيَ الْغَنِيمَةَ، کہ جو بھی مال غنیمت میں سے وہ اپنے لیے چن لے. مال غنیمت ہے، ڈھیر لگا کھڑا ہے، بہت ساری، یہ کنیزیں، یہ غلام، یہ اونٹ، یہ معلوم گھوڑے، یہ سامان، یہ سونا چاندی. امام آج گزر رہا نے کہا ایک گھوڑا یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ ہمارے لیے. امام جس چیز کو منتخب کر لے، اپنے لیے چن لے، وہ امام کا ہے. انفال میں سے ماشاء، جس کو چنے، من فرسن، گھوڑوں میں سے، او ثوبن، کپڑوں میں سے، او جاریتن، کنیزوں میں سے، او غیر ذالک ما لم یجحف، یہ کسی بھی چیز میں. کب تک؟ جب تک کہ حقوق مسلمین ختم نہ ہو. صحیح کہ امام کو یوں یاد کیا. فرض کیجئے 100 مسلمان ہیں، 100 گھوڑے تھے، تو ہر ایک پہ ایک تو آ رہا ہے. اگر امام کسی ایک کو منتخب کر لیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی ایک کو گھوڑا نہیں مل پائے گا. تو اس کا مطلب اس کا حق غصب ہو گیا. چونکہ حق غصب ہو رہا ہے، لہٰذا امام یہاں نہیں لیں گے، خود نہیں لیں گے. وہ قانون تھوڑی، وہ خود نہیں لیں گے، وہ معصوم ہے. وہ حق کو، حقدار کو حق دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہیں 110 گھوڑے، مانا 2 منتخب کر لیے، ہر ایک کو 100 ملنے، 8 بچ گئے. اب وہ کسی اور طرح تقسیم ہو سکتے ہیں، جو طریقہ کار ہو. آپ نے زیادہ محنت کی تھی، آپ کو 2 مل جائیں گے، اس نے وہاں زیادہ محنت کی تھی، آپ وہ اپنی جگہ، اگر ہر ایک کو مل تو کیا آئے گا؟ سمجھے نا؟ وَمَا يَغْنِمُهُ الْمُقَاتِلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، اور ہر وہ مال غنیمت کے جس کو مقاتل بغیر اذن امام کے لے کے آئے. امام نے کہا جاؤ مار کے آؤ، وہ گئے تھے مارنے، انہوں نے کہا چلو اٹھا کے لے چلو. امام نہیں جاؤ گے کہ وہاں تم جا کرو کے آؤ. جو کچھ بھی وہ لے کے آ رہے ہیں وہ سب کا سب امام کا ہے. فَهُوَ لَهُ، پس وہ مال غنیمت جو مقاتل بغیر اذن امام کے لے کے آئے وہ سب کا سب امام کا ہے. بات واضح ہو گئی؟ دوسرا مرحلہ انشاءاللہ باقی رہتا ہے، اس کو کل مکمل کر دیا جائے گا انشاءاللہ. کتاب الخمس کل ختم ہو جائے گی.
صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.